الحمد لله رب العالمين۔ کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کے اندر جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور عید گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور اس مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ جنازے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چندہ مانگتے ہیں۔ مجبور ہیں، کیا کریں، مدرسے چلتے ہی چندے پر ہیں۔ چندہ مانگنا تو حرام نہیں ہے، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم نے اپنی بیوہ خالہ سے والد کی شادی کروا دی۔ اب وہ میری والدہ کے لیے حج بدل کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ تقدیر اللہ نے لکھ دی تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام نابینا ہیں، تو نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے۔ صرف فقہاء نے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، یعنی پاک رہتا ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اپنی مسجد میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا۔ اذان کو خوبصورت بنانے کے ہاں اچھی آواز سے اچھے طریقے سے بالکل جائز ہے۔ نہانے میں اگر منہ اور ناک میں پانی ڈالے، لیکن نیت بھی تو ہونا وضو کی نیت کر کے ڈالے پھر نہا لے، پھر ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے عبدالحنان کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری دو بیٹیاں ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بہتر علاج جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو بھی بیماری ہو، ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی میں دم کر کے پلایا کرو۔ اگر ایک عورت وزٹ ویزے پہ اپنے خاوند کے پاس جدے آئے تو پہلے عمرہ کرے یا خاوند، تو اس کی مرضی ہے، جدے آئیے بغیر احرام خاوند کے پاس رہے، بعد میں عمرہ کرے۔ مجھے طواف کی نیت کرنی یاد نہیں رہی، ایک چکر لگایا بعد میں یاد آیا، پھر میں نے دوبارہ شروع کر کے 7 چکر کیے، ٹھیک ہو گیا۔